بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بہت ہی بریکنگ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے متفقہ طور پہ ایک قرارداد پاس کی ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ بنا کے وہاں کے لوگوں کو آئینی حقوق دیے جائیں۔ اس پہ کچھ کمپریسٹ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ شاید کوئی تقسیم کشمیر کا فارمولہ ہے۔ میں آپ احباب کی خدمت میں کچھ دلائل دوں گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانا کسی صورت تقسیم کشمیر کے مترادف نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کو پاکستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانا بنیادی طور پہ مطالبہ کس کا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج گلگت بلتستان اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو گورنمنٹ میں ہے، اس میں اپوزیشن جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی، جماعت اسلامی سمیت جو بھی آرگنائزیشن سٹیک ہولڈر ہے، جو عوان میں ہے، جو عوان میں نہیں ہے، سب کے متفقہ کنسنسس اس پہ موجود تھے۔ پہلے بھی 3 دفعہ قراردادیں منظور ہوئیں اور آج کی جو قرارداد ہے یہ چوتھی قرارداد ہے جو گلگت بلتستان کے لوگ بارہا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آئینی اور حقوق دیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، ہمارے معاشی مشکلات دور ہوں، چیزیں بہتر ہوں۔ تو یہ ایک تو ان کا متفقہ مطالبہ ہے، پہلی بات یہ اہلیان گلگت بلتستان کا مطالبہ ہے۔ دوسرا، اس کو اقوام متحدہ کے تناظر میں لے کے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کشمیر کے ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن کشمیر کو ضم نہیں کیا جا سکتا۔ جو گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے یہ اس وقت تک بنایا جا رہا ہے جب تک مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق ریفرینڈم نہیں ہو جاتا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی مسئلہ کشمیر بارے قراردادوں پہ عمل درآمد کو تسلیم کرتا ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کی اس قرارداد میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ جو یو این کی جو ریزولوشنز ہیں کشمیر پہ، جسے میں بھی مانتا ہوں، جسے کومپریس بھی مانتے ہیں، جسے سب مانتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن تک یہ ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ ہوگا۔ دوسری طرف آتے ہیں کہ جو مودی نے کشمیر میں کیا، انہوں نے آرٹیکل 370 ریووکیٹ کر کے ریاست جموں کشمیر کو مرج کر دیا انڈیا میں۔ وہ ایک دوسری چیز ہے، وہ یو این کی وائلیشن ہے، اور انڈیا یہ نہیں مان رہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ریاست جموں کشمیر میں ریفرینڈم کروائی یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پاکستان رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ایڈوکیٹ ہے۔ پاکستان بارہا یہ کہتا آیا ہے لوکل انٹرنیشنل فورم پہ کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے میری یہ ویڈیو آپ احباب کے لیے تھی کہ وہ عناصر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم گلگت بلتستان کے عبوری آئینی صوبہ بننے سے نہیں ہو رہی، بلکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر توقیر گیلانی یا دیگر کومپریسٹ آزاد کشمیر کے، یہ دراصل ہندوستان کے ایجنڈے پہ ہیں، یہ افراتفری چاہتے ہیں۔ اگر انہیں اتنی ہی تکلیف ہے تو یہ اس پہ کیوں نہیں بولتے کہ آرٹیکل 370 ریووکیٹ کر کے جو انڈیا نے کشمیر کے اس حصے کو واقعی ضم کر لیا، اس پہ آپ کی ریزسٹنس کہاں ہے، اس پہ آپ کی مزاحمت کہاں ہے؟ یہاں تو لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں۔ یا تو آپ علیہ اعلان کہیں کہ ہندوستان نے آپ کو یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ آپ پاکستان میں افراتفری پھیلائیں، آپ گلگت کے لوگوں کے حقوق کے خلاف آواز کریں، تب تو یہ سمجھ آتی ہے۔ آپ کس کے نمائندے ہیں؟ توقیر گیلانی سے میں پوچھ رہا ہوں، کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا کہ آپ گلگت کی بات کریں؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ کیا آپ گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبر ہیں؟ آپ نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا سٹانس آج لوگوں کے سامنے ہے، جس میں جے یو آئی ہے، جس میں پی ٹی آئی ہے، جس میں پی ایم ایل این ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے۔ سب نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو عبوری آئینی صوبہ بنائیں۔ وہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے، یہ یو این کی ریزولوشنز کو بھی ڈیمیج نہیں کر رہا، یہ وہاں کے لوگوں کو حقوق دے رہا ہے، یہ وہاں کے لوگوں کے حالات کو بہتر کر رہا ہے۔ تو توقیر گیلانی آپ کس کے کہنے پہ یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ آپ واضح کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ کو ہندوستان کا حکم ہے اور آپ انڈیا کے ساتھ مل کے ایک خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کو فیس سیونگ دینا چاہتے ہیں؟ یہ میں واضح کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان کی عبوری آئینی صوبے کی حیثیت اور مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی ریووکیشن دونوں الگ چیزیں ہیں۔ یہ یونائٹڈ نیشن کی وائلیشن نہیں ہے، عبوری آئینی صوبہ ہے۔ یہ اس وقت تک ہے جب مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن امپلیمنٹ ہوں گی۔ گلگت کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ، آکوپائڈ کشمیر کے لوگ تینوں ووٹ دیں گے۔ پاکستان کا یہ سٹانس ہے۔
لیکن انڈیا کا سٹانس کیا ہے؟ انڈیا کا سٹانس بڑا واضح ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ریاست جموں کشمیر ہندوستان میں ضم ہو چکی ہے، اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اور ہندوستان اسے اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس فرق کو سمجھیں، آپ دشمن کی سازش کا حصہ مت بنیں، اور یہ توقیر گیلانی سمیت اس طرح کے جتنے بھی یہاں پھر رہے ہیں لوگ، ان سب کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا ہے ہندوستان سے مال بٹورنا، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور ہم نے مل کے ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ اجازت چاہوں گا ڈاکٹر عرفان کو، آپ اجازت دیجئے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔